وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تو اس کو بھی بدلہ ملے گا اس کا جو نیک کام کرے گا. جیسے سورہ ملک میں آتا ہے نا، سورہ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں. کیوں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ بہترین عمل کرنے والا. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے ابھی، آپ کو اسکرین سب کو نظر آ رہی ہوگی، تو ابھی جو ہے ہم یہ والی آیت ہے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھ کے اسی کے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے، کیٹیگریز بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کیا چیزیں جو ہوتی ہیں عباد الرحمن کے اندر ہوتی ہیں تو وہ عباد الرحمن بنتے ہیں. اب میں جو یعنی چیزیں آپ کو بتاؤں گی نا عباد الرحمن کی صفات انشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بے شک اپنے پاس لکھ لیں، ایزی ہے جیسے بھی آپ لوگوں کو ایزی ہے، آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں وہ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا یہ چیز میرے اندر ہے. اگر ہم اوبویسلی ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے نا، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں میں نے جنت میں نہیں جانا. ہر کوئی کہتا ہے جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر آپ کسی بھی شاپ پر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے رینڈملی خرید لیتے ہیں. آپ پہلے دیکھتے ہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہے، آپ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فروٹ کوئی لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ گلا سڑا تو نہیں ہے، یہ فریش ہے اور اچھا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں تب خریدتے ہیں. آپ یہ تو نہیں ہوتا نا بس آنکھیں بند کر کے اٹھا لیا نہیں. تو جب جنت میں بھی ہم جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم چاہیں گے کہ ہماری اچھی سے اچھی چیز ہے. تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں اچھا بننا ہے. صرف کس کے لیے؟ للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہم اچھے بنیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جب ہم اچھے بنیں گے اور اللہ کے لیے ہماری انٹینشن ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ ہمارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کی طرف دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری انٹینشن کیا ہے کسی کو کام، کسی کام کرنے کی. نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہماری کیا انٹینشن ہے کہ ہم اللہ کے لیے خاطر کریں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں. تو اب جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر اچھے، بہت اچھا عمل کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے نا یہ میرا بندہ ہے، تو میری خاطر اتنا کچھ کر رہا ہے، دنیا میں بھی حرام سے بچا ہوا ہے، لغویات سے بچا ہوا ہے، برائیوں سے بچا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو آخرت میں کتنا اچھا ریوارڈ دوں. آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو 700 ٹائمز جو ہے نا وہ ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. اگر یعنی میکسیمم جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے دے سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کو ایک چیز کا ریوارڈ سمپل ملے، تو وہ بڑھا کے بھی ملتا ہے. تو یہ کس پر ہوتا ہے؟ ہماری نیت پر ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اس پر ہوتا ہے. تو پہلی کیا ان کی بات کیا ہے کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں نا زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے ہیں. تو رحمان کے جو بندے ہیں زمین پر کیا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. انسان کی جو ہے دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے زمین پر، تو کچھ میں کچھ آپ ایسے دیکھیں ان کی چال کیسے ہوتی ہے، وہ اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت پراؤڈلی واک کر رہے ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے کیا ہے، روکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نہ تو اس طریقے سے انسان زمین میں کیا ہے جوار ڈال سکتا ہے، اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. یعنی پھر کیوں اتنا اکڑ کے چلنا؟ تو انسان کیا کرے، اگر وہ اپنا شمار جو ہے رحمان کے بندوں میں کروانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اس کو زمین پر کیا ہے عاجزی کے ساتھ چلنا پڑے. ٹھیک ہے نا. چلو آپ کو ایک اور اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں ابھی ہم نے پڑھا کہ چال میں توازن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہیں، کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں نا، ایک قرآن اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، جس سے ہم کیا ہے گائیڈنس لے سکتے ہیں. پہلی ہماری یہ دو چیزیں ہوں گی. اگر قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی ایکسپلینیشن نہیں ملی تو ہم حدیث سے دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بک میں ایسے لکھا ہوتا ہے، اس بک میں ایسے لکھا ہوتا ہے، نہیں.
تو قرآن اور حدیث ہے، ان دو چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، بیسٹ آف بیسٹ ایگزامپل ہے. کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کریں گے. تو ہم ظاہر بات ہے ان کے طرح کے اعمال، جیسے وہ اعمال انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، جیسا پڑھایا ہے، جیسا بتایا ہے، ویسا ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. تو چال میں کیا ہے، تواضع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ بہت زیادہ جھک کے بھی نہ چلیں اور بہت زیادہ آکڑ کے بھی نہ چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت میانہ روی، یعنی ان کی چال جو تھی بہت عاجزانہ چال تھی، اور انکساری کے ساتھ چلتے تھے. یعنی اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کی ایسی یعنی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ اب یہ دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ کو اسپیچ کرنی ہے، تو آپ بالکل جھک کے تو نہیں کریں گے نا. اوبویسلی آپ کو ایک دیکھنا چاہیے جس میں آپ کا غرور اور تکبر بھی نہ ہو، کہ آپ کی گیسچر ایسا ہو کہ شور ہو کہ بہت اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں نا. ہم کیسے اندازہ لگاتے ہیں، کوئی ہم سے بات تو نہیں کرتا نا، ایسے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. کیسے لگاتے ہیں؟ اس کے باڈی گیسچر سے. تو یہ جو ہے، یہ چیز کیا ہے، ہماری فطری فطری چال جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. نہ بہت زیادہ آکڑنا چاہیے، نہ بہت ہی جھک جانا چاہیے کہ لگے کہ بندے کو کوئی پرابلم ہے بیٹھ میں. اچھا، سیکنڈ بات آگے جو ہے اس میں جو کی ہے، جاہلوں کو سلام کرنا. ٹھیک ہے، جو رحمان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نام یعنی ہے ان کا، رحمان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو رحمان کے بندے جو ہیں بلا سبب جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. اب آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے باتیں، جیسے اب نمبر 1 پوائنٹ جو ہم نے پڑھ لیا چال کے بارے میں، اب اپنا کمپیریزن کرنا ہے دل ہی دل میں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر ہے یہ چیز تو اس کو کیا کرنا، اور انشاءاللہ بہتر بنانا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سب کس لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن کی جو ہے وہ یہ ایک صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جاہلوں کو جو ہے وہ ان کا پالا جو ہے کسی جاہل سے پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں، اس سے بحث نہیں کرتے، اس کو دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں. یعنی وقار کے ساتھ علیحدگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، اپنے وقت کو ضائع کرنا انسان کے لیے کسی بھی اعتبار سے کیا ہے، فائدے مند نہیں ہے. انسان کو بحث جو ہے اس مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر بحث جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہو، یعنی نتیجہ جو ہے وہ پازیٹیو ہو. تو اور مخاطب یعنی جس کو آپ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اگر آپ بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ یو وانٹ ٹو ون، کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا تھا نا، میں صحیح کہہ رہی تھی، میں بتا رہی تھی نا میں صحیح کرتی، ایسے ہم کہتے ہیں. تو دس از ناٹ دا وے آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، میسج دے دیتے تھے. اگر کسی نے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، وہ خود آپ سے آگے مزید جو ہے کوشچن کریں. لیکن اگر کسی نے سیکھنا نہیں ہے اور آپ وہ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو لوز کر دیں اور وہ خود ون ہو جائے، تو ایکچولی یہ ہمارا جو مومنین ہیں، جو عباد الرحمن ہوں گے انشاءاللہ، ان کا یہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عباد الرحمن کا کیا عمل ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جاہلوں سے خوبصورتی سے اعراض کرتے ہیں. تو اب اعراض برتنے میں کیا آ گیا، بحث نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی، جگہ تبدیل کرنی. کس لیے؟ تاکہ امن جو ہے وہ قائم رہے. اگر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اخلاق بھی کیا ہے، بہترین چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی بہترین مثال تھے. اور ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سوری ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نان مسلم تھے اپنی ایمانتیں رکھواتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو یہی بات ہے، کیوں کرتے تھے ٹرسٹ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہت بہت اچھا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہر میں یعنی معاملہ کرتے تھے، ویسی باتیں میں یعنی ان کے دل میں کوئی بات کسی کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے نبی سے ہی سیکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ کی کتاب اور نبی سے سیکھنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جاہلوں سے خوبصورتی سے کیا ہے، اعراض برتنا ہے انشاءاللہ.
اوکے جی، آگے ہے اگلی بات کیا ہے، اس کے بعد راتوں کو عبادت میں گزارنا۔ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے نا، لیکن اسی رات کے کچھ حصوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے انسان جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے قریب جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے میں اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہوں، قریب ہوتا ہوں۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمان کی بندوں کی جو ہے وہ یہاں پہ کوالٹی یہ بھی بتائی گئی ہے، جو اپنی راتوں کو صرف آرام کرنے میں صرف نہیں کرتے، بلکہ سجدہ کرتے ہیں قیام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ آفس میں کسی میں کام کرتی ہوں تو آپ دیکھیں، آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے باس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں آج اپنی مرضی کا کام کروں گی، آپ جو کہیں گے وہ میں نے نہیں کرنا۔ اوبیسلی ہمیں جاب سے اگلے اسی وقت نکال دیا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی کے مطابق نہیں چلتے؟ تو ہمیں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا لاسٹ ٹائم کب تھا کہ میں نے جو ہے تہجد پڑھی، لاسٹ ٹائم کب تھا کہ جب میں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور کب تھا وہ وقت جو میں نے اللہ کو یاد کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا کیا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں تو عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے اس کے بعد فورتھ چیز کیا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، رات کی عبادت کا اہتمام میں کیا آ جاتا ہے، سجدہ بھی آ جاتا ہے اور قیام بھی آ جاتا ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا آتی ہے، جہنم سے بچنا، ٹھیک ہے۔ تو جہنم سے پناہ مانگنا، انسان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا، وہ جنت کا حصول ہے، اور سب سے بڑی ناکامی کیا ہے، جہنم میں چلے جانا۔ تو چنانچہ رحمان کے بندوں میں جو ہے نا، یہ صرف پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جہنم کے عذاب سے کیا کرتے ہیں، پناہ کو طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے نا، تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور انہیں آگ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بچہ جو ہے آپ سے کوئی چیز آ کے مانگتا ہے، آپ کا بچہ جو ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو میکسیمم حد تک کیا کرتے ہیں، اس کو وہ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کیا کرتے ہیں، وہ بچہ جتنے اچھے سے مانگے گا، آپ کہتے ہیں ہاں اس نے بہت اچھا کام کیا تو اس کو تو میں لازمی دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اتنا اپنے بندوں کو اتنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو obviously ہماری دعا کو قبول کریں گی نا۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو فوراً سے قبول ہو جاتی ہیں، ایسی جو آخرت میں جا کے قبول ہوں گی۔ تین طرح کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو اور آتا ہے کہ ہمیں یعنی ہم پڑھتے ہیں حدیث سے بھی ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت جب وہ آخرت میں دیکھے گا کہ اس نے جتنی دنیا میں دعائیں مانگی اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اور وہ آخرت میں ساری قبول ہو رہی، تو وہ اس وقت کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول ہوتی۔ ابھی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، تو دنیا ہمیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہے، ہم کہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں، میں یہاں پہ بھی چلی جاؤں، میں یہ بھی لے لوں، میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں۔ لیکن جب انسان آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملے گا، اور جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی ان سب کا ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے لا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب اس کو جنت کی بشارت یعنی عباد الرحمن کو سنائی جائے گی، تو عباد الرحمن کہے گا کہ دنیا میں جتنی تکلیف تھی وہ سب کی سب وہ کیا ہے، وہ بھول چکا ہے۔ اور وہ کہے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا جو ہوتی وہ دنیا میں قبول نہ ہوتی، یہاں پر ہی ہوتی۔ یعنی اس کے اپنے رب سے اور محبت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا۔ ابھی تو غیب میں آتی ہیں چیزیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ آخرت کب ہے کب نہیں ہے، قیامت کب آئے گی، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سچ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا مدبر بھی وہی ہے۔ آگے ہے، اچھا یہ جہنم سے بچنے کی ہم نے پڑھ لی کہ جہنم سے بچنے کے، تو جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور وہ انشاءاللہ ہم دعائیں میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ کو جتنی یاد ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار،
اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو دعاؤں کی بک ہے، اس میں جو ڈیلی کے اذکار ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کی جہنم سے اور قبر سے بچنے کی یہ ساری جو آخرت سے ریلیٹڈ دعائیں ہوتی ہیں یہ بھی ہوتی ہیں. چمٹنے والا عذاب، اس سے بچنے کی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. تو یہ جو ہے عباد الرحمن کی کیا ہے، یہ صفت ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. ایک اور یہ عباد الرحمن کی کیا ہے، عباد الرحمن اگر ہمیں بننا ہے تو ہم نے یہ عباد الرحمن کے کریکٹرسٹک جو ہے، یہ صفات جو ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے رحمان کے بندوں کی یہ صرف بیان کی ہے کہ وہ نہ تو فضول خرچی والے راستے کو اختیار کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اوور اسپینڈنگ نہیں کرتے، اور نہ ہی بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بخیلی کس کو کہتے ہیں کہ آپ کنجوسی سے کام لیں. یعنی اگر آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ اس جگہ پہ یعنی گاڑی میں جا سکتے ہیں اور وہ بہت دور ہے اور آپ کو تھکا بھی دے گی، تو آپ لیکن کیا کریں، کہیں کہ نہیں میں پیدل بے شک آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کنجوسی کریں. ایک ہوتا ہے نا بچت ہوتا ہے، جو اعتدال کا راستہ ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں آپ سیونگ بھی کرتے ہیں، آپ لگاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور بہت سے کام نہیں لیتے. لیکن جو عباد الرحمن کے علاوہ جو بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مال خرچ کرتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، نمود و نمائش کو اختیار کرنا یا اپنے مال کو روک کے رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ غربا کو، مساکین کو اور یتیم لوگوں پر بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فار ایگزامپل ہمارے پاس ہو رہی ہے نا منتھلی ہمارے پاس 1,000 روپے کی سیونگ ہو رہی ہے منیمم، بتا رہی ہوں کہ 1,000 کی سیونگ ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں 100 روپیز جو ہے نا کسی کو دے دیں، صدقہ کریں. صدقہ جو ہوتا ہے نا بہت ساری مصیبتوں سے دور بھی رکھتا ہے انسان کو، اور انسان کے مال میں برکت کا بھی باعث بنتا ہے. اور اب آپ جب دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا بندہ کیسے اپنی سیونگ میں سے مجھے نکال کے میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور انٹینشن، کہ آپ کی انٹینشن کیا تھی اس کو خرچ کرنے کی. اور نیکی کر لیں اور نیکی کر کے بھول جائیں، نیکی کو ڈسکس ہی نہ کریں. جب آپ نیکی کر کے ڈسکس کریں گے تو کیا ہوگا، نیکی ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. تو نیکی جو ہوتی ہے وہ چھپا کے کیا کریں. اچھا، ان کیس اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نا دوبارہ لنک بھیج دیا جائے گا اور شیئر بھی کر دوں گی، تو آپ دوبارہ ری جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹر فائزہ، یہ سیم لنک ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ نیکسٹ میٹنگ کا لنک ہے. اچھا یہ نیکسٹ میٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی بس تھوڑا سا ہی رہ گا. تو کیا ہے، فضول خرچی نہیں کرتے عباد الرحمن، تو جائز کاموں پر وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسراف اور بخل نہیں کرتے ہیں وہ. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی کمپیئر کرنا ہے انشاءاللہ. تو ایک اور دعا شیئر کی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تو اے اللہ ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے. آمین. تو پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہم پڑھتے ہیں. آپ لوگ دوبارہ لنک جوائن کر لیجئے، 1 منٹ رہ گئے تو پھر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے آپ جوائن کر لیں، پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. سوری. اوکے، اب اگلی ہم نے پڑھنا تھا کہ کبیرہ گناہ جو ہے، کبیرہ گناہوں سے وہ کیا کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. کون؟ عباد الرحمن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ 3 کبیرہ گناہوں، شرک، قتل اور زنا سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اجتناب کرتے ہیں. اور ان ہلاکت خیز گناہوں سے اجتناب کرنا ہی کیا ہے، ہر مومن کی شان ہے.
آپ دیکھیں آپ جا رہے ہیں, یو گاٹ اے چانس کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, گناہ کر سکتے ہیں, آپ میوزک سن سکتے ہیں, نو بڈی از واچنگ یو, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت اکٹھی آپ کے دل میں ہے, اور آپ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں, ایسے کاموں سے روک رہے ہیں جو اللہ نے بولے ہیں, اور ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ نے بولے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ بہت ٹائرڈ ہیں, آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی, اور اسی ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے, بٹ آپ کیا کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. آپ چاہتی ہیں کہ اللہ میرے سے راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ از واچنگ یو, اللہ تعالیٰ از واچنگ یور اسٹرگلز, جو آپ اسٹرگلز کریں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ہے, سب معلوم ہے, سب کچھ پتہ ہے, تو کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے بھائی, اللہ تعالیٰ اوبویسلی ریوارڈ دیں گے. تو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ, اپنی نظر کی حفاظت کریں گے. اچھا آپ لوگوں میں سے مجھے بتائیں کبیرہ گناہوں میں کیا کیا ہے. ایک تو 3 یہ میں نے بتا دیا, شرک, قتل اور زنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے کبیرہ گناہ, بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہاں، غیبت کرنا بھی جی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. ہاں، بالکل اسی طرح لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. بالکل, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بالکل صحیح بولا. اور ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, بالکل. کسی کا ناجائز حق کھانا. بالکل, کسی یتیم کا ناحق مال کھانا, وہ بھی کیا آتا ہے, گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. سود, بالکل, ربا جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ریاکاری جو ہے اس کے بارے میں صحیح کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے آئے گا, لیکن گناہ ہے, اوبویسلی گناہ ہے. شراب پینا اور قوم لوط والا کام ہاں جی اور بالکل, جوا یہ کھیلنا، بالکل. اور اس کے علاوہ ایک, خودکشی کرنا. بالکل, ایک اور اس میں آتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں سے بھاگ جائیں, یہ بھی آتا ہے. تو ابھی جنگ وغیرہ تو ایسا سی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا. بالکل, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ مومن جو ہوتے ہیں, رحمان جو ہوتے ہیں, عباد الرحمان, سوری, یہ ان غلیظ جو گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہیں, ان سے کیا کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے, ہر مومن کی شان ہے. لیکن اگر کوئی شخص شرک, قتل یا زنا کا مرتکب ہو جائے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کے لیے اپنے خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے کیا ہے, راستے کو کھول رکھا ہے. یعنی اگر غلطی ہوگی اور انسان کو ریئلائز ہو گیا اور وہ سچی توبہ کی طرف آنا چاہتا ہے, تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ راستہ کھول کے رکھا ہے. اگر کوئی شخص ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے, بلکہ اس کی برائیاں جو ہوتی ہیں نا, سیئات جس کو بولتے ہیں, برائیاں, ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ ہمارے رب کی شان ہے کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا ہے, معاف کر دیتے ہیں. تو کیا ہے کبیرہ گناہ کے, شرک, زنا, ناحق قتل, یعنی یہ میجر جو ڈسکس ہیں. اگلی آیات میں ایکچولی یہ ڈسکس ہوئے ہیں, اس لیے ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہے, غلطی کے بعد کیا کرنا ہے, خالص توبہ کرنا ہے, نیک کام کرنا ہے. تو غلطی کے بعد کیا ہے, خالص توبہ اور نیک کام کرنے ہیں. یعنی آپ نے معافی مانگی, سچی توبہ وہی ہوتی ہے جو انسان واپس اس گناہ کی طرف پلٹ کرنا چاہے. ٹھیک ہے نا, یہ سچی توبہ ہے. کہ اگر ہم دل میں کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں ابھی, تو دوبارہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, پھر دوبارہ معافی مانگ لیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا آخری وقت کون سا ہے, آپ کو توبہ کا, معافی کا موقع ہی نہ ملے, پھر آپ کیا کریں گے, قبر کے اندر آنکھ کھلے پھر کیا کریں گے, کرام الکاتبین سامنے ہوں گے, پھر کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا اپنی نیتیں ہم نے ٹھیک رکھنی ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کر بھی دیتے ہیں, کوئی ہمارے سے مسٹیک ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اوبیسلی انسان ہے, ہم سے ہو جاتے ہیں, تو ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں
ریپینٹنس، استغفار کرتے رہیں. جو کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیاں کریں، جو ہماری برائیاں ہوں گی، جو ہم سے برے کام ہو گئے، ان سے ہم نے دل میں اس چیز کو ہم نے شرمندگی رکھنی ہے کہ ہاں میرے سے یہ برا کام ہوا ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں، ایک دن کوئی غیبت کر لی، کوئی برا کام کر لیا، اگلے دن بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے پاک باز بنے ہوتے ہیں کہ ہم جیسا پاک کوئی ہے نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو کر کے میں بھول چکی ہوں نا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی مجھے معاف کرتا ہوں. اگر مجھے یاد نہیں ہے میں نے ایسے گناہ کر لیے ہیں انجانے میں، اور مجھے یاد نہیں ہے ایسی چیزیں جو میں کر چکی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مجھے معافی کر دیں. قیامت کے دن مجھے ان پر مت پکڑنا. آمین. تو یہ جو ہے عباد الرحمن کی صفت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. اوبویسلی انشاءاللہ ہم بھی عباد الرحمن بنیں گے، ہم بھی عباد الرحمن بننے کی کوشش جاری رکھیں گے، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ بندہ کیسا تھا، تو اس نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی اسٹرگل کی، تو اس کے بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو قیامت کے دن جو ہے ریوارڈ دیں گے. تو پھر کیا ہے اس کے بعد اور کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گواہی سے بھی اجتناب کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جھوٹی گواہی کے نتیجے میں کسی نہ کسی انسان کی حق تلفی یا کسی کا زیادتی کا ارتکاب ہوتا ہے نا. تو رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اپنے اعمال کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو وہ ہر صورت میں کیا ہے؟ جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. اب لغویات میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بےہودہ گفتگو بھی آ جاتی ہے، میوزک بھی آ جاتا ہے، اور بے حیائی بھی آ جاتی ہے. ہر طرح کی برائی جو ہوتی ہے لغویات میں آ جاتی ہے. تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی لغو کام والی جگہ سے گزرے تو وہ باوقار انداز میں گزر جاتے ہیں. وہ حالات کے تناظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، یعنی برائی سے روکتے بھی ہیں اور جو ہے نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں. لیکن اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتیجے میں فتنہ انگیزی کا خدشہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے پروکار انداز میں اس جگہ بغیر رکے جو ہے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں اور ان کے بچوں کو کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو اب ہم نے یہ پڑھی ہے نا کہ دعا جو ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں دعائیں جو ہیں یہ ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ بھی سسٹر نے فائزہ نے شیئر بھی کر دی تھی. اور نیکسٹ ہے اپنے فیملی کے لیے دعا جو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. آمین سبحان. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ ہماری ڈسکشن جو تھی عباد الرحمن کے لیے تھے. اب جو ہے ان کے پہلا جب یہ جنت میں داخل ہوں گے نا، جنت کیا ہے؟ ہائیسٹ پلیس ہے. اور یہ جنت ان کو کیوں ملے گی؟ ان کے صبر اور ان کی کانسسٹنسی کی وجہ سے، جو انہوں نے نیکیاں کی تھی. پھر کیا سیکنڈ ریوارڈ کیا ہوگا؟ جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو ویلکم کریں گے، فرشتے ان کو جنت میں ویلکم کریں گے. یہ ان کا آخرت میں جو ہوگا وہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ تیسرا ریوارڈ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کو یہ ایسا فیلنگ نہیں ہوگی کہ یہاں سے نکل جانا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، ایسی کوئی نہ وہ رو رہے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے، ان کے دل بہت مطمئن ہوں گے. اور آخرت میں ان کا بہترین یہ ٹھکانہ ہوگا، یعنی بہترین ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. ان کی بیسٹ جو ہے وہ یہ ریئل اسٹیٹ کیا ہوگی؟ جنہ ہوگی، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس کی اپیئرنس اتنی خوبصورت ہوگی کہ امیجن ہم کر ہی نہیں سکتے کہ جنت ہوگی کیسے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں عباد الرحمن بننا ہے انشاءاللہ. اور یہ کیسے ہے کہ ہم اپنا نیکیوں میں کیا کریں کہ سبقت لے جانے والے بنے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کریں؟ راضی کریں. اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں عباد الرحمن بنائے. آمین ثم آمین. تو آج یہ جو ہے ہم نے 9 کریکٹرسٹک جو تھے عباد الرحمن کی پڑھی تھی، صفات. اور میں اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے نصیحت کروں گی اور پھر سب کو بھی
کہ ہم ان کو جو کریکٹرسٹک ہم نے نو پڑھے ہیں ان کو بار بار اپنے مائنڈ میں گھماتے رہا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل جو ہوتا ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے، انسان کا عمل بھی جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اور انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ تازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ محفل میں آنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن جو ہوگا اس میں ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ گروپ میں شیئر کر لیں، انشاءاللہ میں آنسر کر دوں گی. ٹھیک ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى